بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ جس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز ایسے افراد جن کو بھوک نہیں لگتی، جب وہ اس وظیفہ پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ خوب پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے۔ ایسے افراد جو ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ نیچے بٹن دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ ہماری خصوصی دعا میں شامل ہو سکیں۔ ناظرین، بھوک کا نہ لگنا یہ بذات خود ایک مرض ہے، اور بسا اوقات معدہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، جگر کا خراب ہو جانا، معدے کا خراب ہو جانا، یا پھر ایسی بہت ساری اور جو ہیں وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بھوک نہیں لگتی۔ مثلاً کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بازار کے کھانے کھاتے ہیں، بازار کی چیزیں کھاتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی بھوک نہیں لگتی، یا پھر ایسا بھی ہے کہ ٹینشن ہو جب کسی کو تو یہ بھی ایک وجہ ہے، نیند کا نہ آنا یہ بھی ایک وجہ ہے بھوک کا۔ تو بہت ساری اور چیزیں ہیں کہ جو بھوک نہ لگنے کا سبب بنتی ہیں، وجہ بنتی ہے، لیکن اگر ہم اس چیز پر غور کریں کہ ہم جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک کیا کچھ کرتے ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں، اور ہمارے معمولات کیا ہیں، کیا سوچتے ہیں ہماری نیند تو نہیں ڈسٹرب، کیا ہمیں کوئی ٹینشن تو نہیں ہے، یا پھر ہم بازار کا کھانا تو زیادہ نہیں کھاتے، ہاں جی، اور چکناہٹ وغیرہ کا زیادہ استعمال، اس طرح کی چیزیں جو ہم اسپائسی وغیرہ، تو جب ہم اس طرح کی چیزیں استعمال کریں گے تو بھوک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور معدہ جگر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ پہلے تو ان چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ تو اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے، مریض ہے یا کوئی بھی ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے کوئی بھی ہے، اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ نہیں ہم تو ایسی چیزیں نہیں کھاتے، کوئی بھی نہیں کھاتا، تو پھر بھی بھوک نہیں لگتی، تو ان کے لیے یہ ایک بہترین عمل ہے، بہترین وظیفہ ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے پانی لے لینا ہے تھوڑا سا، اور آپ نے سورۃ النور کی آیت نمبر 10 پڑھ کر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ ایک حصہ تو یہ ہے، آیت آپ کو پڑھ کر سنا دی جاتی ہے تاکہ تلفظ ٹھیک ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ ناظرین، اس آیت کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور اس آیت کو 21 مرتبہ آپ نے پڑھ کر پانی پر پھونک مار دینی ہے، پانی پر دم کر لینا ہے اور پانی کو پی لینا ہے۔ مریض خود بھی کر سکتا ہے، دوسرا کوئی اور شخص بھی کر سکتا ہے اس عمل کو، اور یہ عمل آپ نے صبح و شام کرنا ہے، 11 دن کا یہ عمل ہے۔ ناظرین، اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب اس آیت کو پڑھنا ہے، پھونک مار دینی ہے، تو اس کے ساتھ ہی آپ نے یا حی یا قیوم پڑھنا ہے 21 مرتبہ۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یہ آپ نے 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اسی پانی پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ جو پانی آپ کے سامنے پڑا ہے اور جس پر آپ نے پہلے پھونک ماری ہے، اسی پانی پر آپ نے یا حی یا قیوم پڑھ کر بھی آپ نے پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے۔ پھر آپ نے یہ پانی جو ہے وہ مریض کو پلانا ہے، اگر خود مریض ہے تو وہ خود پی لے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ العزیز جب یہ دونوں عمل آپ کریں گے، یہ جو میں نے ایک آیت آپ کو بتائی ہے اور یا حی یا قیوم بتایا ہے، جب آپ یہ دونوں چیزیں پڑھ کر پانی پر دم کریں گے، پھونک ماریں گے اور مریض پی لے گا، تو انشاءاللہ العزیز چند دن گزریں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ خوب پیٹ بھر کر کھانا کھائے گا اور اس کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ امید ہے ناظرین آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک بھی کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔